آج شام آپ سب کو سلام۔ میرا ایمان ہے آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں، یہ شام آپ سب کے لیے اور آن لائن دیکھنے والوں کے لیے یہ شام بہت مبارک شام ہوگی۔ آمین۔ آج شام آپ فیل کریں گے کہ خداوند کے روح القدس نے آپ کو چھوا ہے۔ آمین۔ کیونکہ جب بھی خدا کی حضوری نازل ہوتی ہے، خداوند وہاں پر کام کرتے ہیں، معجزات کرتے ہیں، بے شمار باتیں ہم کلام میں سے اس حوالے سے سیکھتے ہیں کہ جہاں بھی خدا کی حضوری آ گئی ہے وہاں پر خدا نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ آمین۔ اور آج شام بھی ہم خدا کی حضوری میں ہیں اور خدا کا تخت ہمارے درمیان لگا ہوا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج شام خداوند آپ کو چھونے والا ہے۔ آمین۔ ابھی لاسٹ دعائیہ کورس ہم گا رہے تھے، بڑا خوبصورت زبور گا رہے تھے ہم۔ میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا او کلام۔ تو یہ کلام کی باتیں، یہ خدا کے منہ کی باتیں، یہ ورڈ جو خداوند ہمیں دیتا ہے، اس کو غور سے سننا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری بات ہے۔ آمین۔ تو آئیے کلام اقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 15واں باب، اس کی 21ویں آیت سے پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 15واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ پاک کلام میں آج شام جو ریفرنس ہم نے پڑھا، اس سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریفرنس بخوبی ہم سب اس سے واقف ہوں گے۔ ہم نے بہت دفعہ سنا ہوگا، بہت دفعہ اس کے اوپر کلام سنایا ہوگا یا کلام سنا ہوگا، بہت سی باتیں ہم اس ریفرنس کے تعلق سے جانتے ہوں گے، لیکن آج شام یاد رکھیے، خدا کا کلام ہر صبح ہر دن وہ تازہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہ کلام جب بھی خدا کرتا ہے، کبھی بھی وہ ہمارے لیے جو ہے وہ عام سی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر روز اسی کلام میں سے خدا خاص باتوں کو کرتا ہے۔ آمین۔ تو آج شام ہم اس ریفرنس میں سے غور کرتے ہیں۔ آج شام غور کیجئے، ایک عورت جو اپنی بیٹی کی شفا کے لیے اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں پہنچی، صرف اس بات کے لیے کہ میں جاؤں تاکہ جا کر وہاں پر مسیح سے اپنی بیٹی کی شفا لے لوں۔ اس کا ایک ایمان ہمیں نظر آتا ہے۔
اس کے ایمان کے کئی درجات ہم بنا سکتے ہیں جو اس حوالے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ عورت ایمان سے چلی، ایک درجہ یہ بھی ہے یہ ایمان سے خداوند کے پیچھے زور زور سے پکارتی ہے۔ ایک اس کے ایمان کی یہ بھی حالت ہے کہ یہ ایمان سے یسوع کو سجدہ بھی کرتی ہے۔ کبھی کبھی ہم ان سارے سٹیپس کو مس کر دیتے ہیں، ہم پہلے پر ہی رکے رہتے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا تھا ایمان میں؟ یہ اپنے گھر سے نکلی، اپنے علاقے کو چھوڑا، دور علاقے میں جاتی ہے تاکہ یسوع سے ملاقات کرے اور اپنی بیٹی کی شفا یہ حاصل کر سکے۔ دوسرا سٹیپ کیا تھا ایمان میں اس کا؟ یہ یسوع کے پیچھے جاتی ہوئی، یسوع مسیح کے پیچھے یہ بلند آواز سے چلاتی ہے، زور زور سے پکارتی ہے۔ یہ خاموش نہیں رہی، اس نے چپ نہیں سادھی، یہ چپ کر کے نہ بیٹھی نہ چپ کر کے چلتی رہی کہ کبھی تو خدا میری سنے گا، بلکہ یہ زور زور سے پکارتی رہی۔ نمبر 3 لکھا ہے اس نے یسوع مسیح کو سجدہ بھی کیا۔ آمین۔ تو ایمان کے اندر 3 باتوں کو یاد رکھیے، 3 باتیں ہماری شفا کے لیے انتہائی ضروری جو اس عورت سے ہم سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر یسوع مسیح کی خاطر ایک دوسرے علاقے تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کیا کرتی ہے؟ یہ کیا کرتی ہے؟ وہ بولی ہے کیا کرتی ہے؟ چلاتی ہے، بلند آواز سے پکارتی ہے۔ اور نمبر 3 یہ یسوع مسیح کو سجدہ کرتی ہے۔ تو آج آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے، آپ بھی یہاں پر آئے ہیں، آج یہاں پر بھی خدا کا تخت لگا ہے۔ آج ان سٹیپس میں سے آپ نے کتنے کیے ہیں؟ آپ نے شفا کے لیے، آپ نے اپنی برکت کے لیے کون کون سا سٹیپ اختیار کیا ہے؟ کبھی کبھی لوگ پہلے سٹیپ تک ہی رہتے ہیں، کبھی کبھی لوگ دوسرے سٹیپ تک رہتے ہیں، اور کبھی لوگ اگر تیسرے سٹیپ تک پہنچ جائیں تو یاد رکھیے اس کے بعد شفا لازمی ان کی زندگی میں جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو بات یسوع نے آج یہ کہی ہے، یہ بات ہے جس کے اوپر میں آج منادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، جو تو چاہتی ہے تیرے لیے ہو جائے گا، ویسا ہی ہوگا جیسا تو۔ یہ نہیں کہ چاندہ بندہ کوش ہوئے اور ملے اسے، چاہے وہ کچھ اور ملے آگے، ایسا نہیں۔ یسوع مسیح کے پاس یاد رکھیے سب کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے، اور یسوع مسیح دنیا کا واحد امیر ترین ہستی ہے جو پوری دنیا کو بھی کھلاتا ہے، ساری دنیا کو بھی دیتا ہے، اور پھر بھی کبھی وہ کنگال نہیں ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ سب کو پالتا ہے، سب کی ڈیزائرز پوری کرتا ہے، لیکن خدا کے پاس کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایمان ہے رکھو تاڑے یسوع کو سارا کچھ ہیجئے۔ ہاللیلویہ۔ کس کس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع کے پاس سب کچھ ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ہاللیلویہ اپنے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ سب کچھ خدا کے پاس ہے، جو آپ کی ضرورت ہے وہ سب کچھ خدا کے پاس ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے وہ ہماری تمام احتیاجوں کو رفع کر دیتا ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ کب؟ جب ہمارے اندر یہ 3 سٹیپ لازمی ہوتے ہیں۔ آمین۔ کبھی کبھی لوگ اپنی جگہ ہی نہیں چھاڑ دے، اپنی اس حالت کو نہیں چھوڑتے، کبھی وہ الجھے ہوتے ہیں، اپنی الجھنوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں، کبھی کبھی وہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر خدا انہیں دیکھنا نہیں چاہتا ہے، جہاں پر خدا انہیں رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اپنی اس جگہ کو چھوڑیے، خدا کے قدموں میں آ جائیے۔ جو کوئی خدا کے قدموں میں آ جائے گا وہ چاہے جیسا مرضی گنہگار کیوں نہ ہو، خدا اس کے آنسوؤں کو پہنچ ڈالے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں انجیل میں ایک عورت نظر آتی ہے، اس نے کہا تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ آ گئی
اور آकर उसने यीशु के कदमों पर अपने आंसू जो है उसके यीशु के कदमों पर गिरना शुरू हो गए। इतने आंसू उसने बहाए कि बाद में अपने ही बालों से उसने आंसुओं को पोंछ डाला और यीशु मसीह उसकी बाबत बहुत खुश हुए और बहुत सारी बातें कही। तो मैं इस करैक्टर से सिखाना ये चाहता हूँ कि जो कोई यीशु के कदमों में आ जाएगा, उसके मसले चाहे जैसे मर्जी गंभीर क्यों ना हो, जैसे मर्जी क्यों ना हो, खुदा उन्हें एक पल में, एक चुटकी में, एक पल में उन सबको खत्म कर देगा, क्योंकि खुदा के पास कुदरत है। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता आपकी विश क्या है, आज मुझे नहीं पता आपकी डिजायर्स क्या है, कैसे हालात आपके हैं, कैसे जो है वाकयात आप पर गुजरे हैं, आज आप क्या क्या फील कर रहे हैं, कौन सी आजमाइशों में फंसे हुए हैं। लेकिन याद रखिए, आपके हालातों में एक चीज आपको रिहा कर सकती है, और उस हस्ती का नाम यीशु नासरी है। जब भी वो आ जाए, जब भी वो छूले, बरकते ही बरकते, जलाल ही जलाल, बरकते ही बरकते जारी हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा अजीम खुदा है। हालेलुया। इसीलिए आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यीशु ने कहा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही। हालेलुया। क्या ये बात हम अपने लिए कह सकते हैं कि जैसा मैं चाहता हूं खुदा मेरे लिए कर सकता है? कौन कौन कहता है कि जी मेरे लिए हो सकता है? हालेलुया। और मुझे मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस में ही ये रेफरेंस यीशु मसीह का अदा किया हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट दी, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सब कुछ किसके लिए मुमकिन है? किसके लिए? जो ईमान लाता है उसके लिए सब कुछ, जो ईमान लाएगा उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। किसके लिए? ते हुणे मैं हाथ चकाला ते हुणे सारे ने कहना जी साढ़े सारे दे विच की है? ईमान। लेकिन क्या ईमान में ये तीन बातें हम में है? नंबर वन बात हमने डिस्कस की, क्या थी नंबर वन? किसी को याद है? ईमान में नंबर वन क्या उसने किया औरत ने? आमीन, अपने घर से निकली। जब मैं स्टडी कर रहा था, जब मैं गौर कर रहा था, तो जो बड़े बड़े देवता थे यूनानियों के, इन गैर अक़वाम के, ये तकरीबन कुछ 12 बड़े देवी देवता थे, और ये अपना एक पूरा असर और रसूख लोगों के ऊपर रखते थे। लोग इन्हें प्रॉपर तौर पर वर्शिप करते थे, और नए एहतरामा में कईयों के नाम भी हमें मिलते हैं और कईयों की खुसूसियात भी हमें नजर आती हैं, जिसमें से एक अर्थमस देवी का नाम भी है, और कई देवी देवता थे इनके। और टोटल ये जो बड़े देवी देवताओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो टोटल 12 थे इनके। कितने कितने? अब उस सिनेरियो के अंदर सोचिए, जब एक बंदे के पास 12 लोगों की ऑप्शन हो, 12 खुदाओं की ऑप्शन हो, 12 देवी देवताओं की ऑप्शन हो, उन 12 ऑप्शंस को रिजेक्ट करके यीशु के पीछे आए, ये एक बड़ा अमल है उसकी जिंदगी का। हालेलुया, हालेलुया। 12 को रद्द कर दिया और एक के पीछे हो ली है, और उसके पीछे जाकर कहती है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर दे। इसलिए यीशु कहता है, जो तू चाहती है तेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि तू गैर मबूदों को छोड़कर मेरे पीछे आई है, इसलिए तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਖੌਫ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੁਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਲਾਣੇ ਮਾਬੂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਦਰੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, मैं ईमान रखता हूँ,
میرا بلیو یہ ہے، اس عورت سے آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، اپنا ایمان یسوع پر پختہ کر لیجئے اور یہ جانیے کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ ان سے بڑا ہے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی چیز کبھی بھی ہلاک نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ مل کے بولیے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ آمین۔ یہ عورت چلاتی ہے، یہ اس لیے اس کے جو لکھا ہوا ہے یہ کنعان سے نکلی ہے، اور کنعان سے آپ کی فوراً سوچ جائے گی، یہ چونکہ کنعانی عورت تھی، کنعان سے آپ کی فوراً سوچ جائے گی کنعان کا تو ایریا اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ خدا نے تو کہا تھا کہ میں ملک کنعان کسے دوں گا؟ اپنی قوم کو۔ اور یہ ایک لمبی ہسٹری ہے کہ بعد میں غیر قومیں بھی آ گئیں، لیکن دیکھیے وہ کنعان جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بات الارمنگ سچویشن وہ یہ تھی، کنعان کا ایریا تو خدا نے اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا، ملک کنعان تو خدا نے اپنے لوگوں کو دیا ہوا تھا، لیکن جب انسان خدا کی تابعداری میں نہ چلے تو پھر دیکھیے غیر قومیں کس طرح بسیرا کرتی ہے، اور کس طرح اپنے دیوی دیوتاؤں کے مندر تک انہوں نے وہاں پر تعمیر کر لیے۔ تو یہ کس کے نام پر تہمت تھی؟ کس کے نام کی تحقیر تھی؟ یہ تو خدا کے نام کی تحقیر تھی، جس نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں کنعان دوں گا۔ ابراہیم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا میں تیری نسل کو ملک موعودہ دوں گا، میں کنعان دوں گا، اور یہ کنعان کا وعدہ خدا نے کیا، لیکن بعد میں غیر قومیں جب آ کر بس گئیں، غیر قوموں کے حالات وہاں پر آگے، وہاں پر رسم و رواج آگے، پھر دیکھیے وہاں پر مندر بت پرستیاں تک آگئی۔ تو یہ کبھی مت سوچئے کہ آج اگر ہم جو ہے زیادہ غیر قوموں سے یا ان لوگوں کے پاس اگر ہم زیادہ ہوں گے تو ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اثر ہو سکتا ہے، اس بات کو جانیے۔ الارمنگ سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے غیر معبودوں کے حالات آپ پر آ سکتے ہیں جو بت پرستی کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں، مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں، جو ہے مختلف جادوگری کے کیسز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ کدی کدی لوگ دعوے کرتے ہیں اور نہیں جی ساڑھے تک نہیں ہو سکتا، تے پھنسے اسی چکر چ ہوندے نے۔ یہ عورت ان سارے دیوی دیوتاؤں کے سارے اثر کو، ان کے سارے چنگل سے نکل کر رہا ہو کر آتی ہے، اس لیے اس کے سفر کا ذکر کیا گیا۔ ایویں نہیں لکھا گیا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کراچی سے چلا اور مریم نشاط کلونی میں آیا۔ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی سے اگر کوئی آئے تو کتنا لمبا سفر ہے، 2 دن کا سفر ہو سکتا ہے اس کا، کئی گھنٹے اس کے دھکے ہو سکتے ہیں، گرمی کے اندر بڑا مشکل حالات ہو سکتے ہیں، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو اور اسے سمجھ نہ ہو کہ کراچی سے کوئی لاہور جا رہا ہے شفا کے لیے، انہوں تو انجی لگ رہا ہے جی میں ایک شہر سے نکل کے دوسرے شہر میں، یا ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے میں داخل ہو جانا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، اور جب ہم ہسٹوریکلی اس علاقے کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کرنا، اور بالخصوص ایک عورت کا نکلنا، ٹریول کرنا، یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ کرتی ہے صرف اس بات کے لیے کہ خدا میری بیٹی پر کیا کر دے، رحم کر دے۔ اور وہ نمبر 1 اپنے ایریے کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیتی ہے۔ جو کوئی بھی یسوع کے پیچھے گیا ہے خدا نے اسے برکت دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ چاہے وہ رومی صوبیدار ہو، چاہے وہ یہ کنعانی عورت ہو، چاہے وہ عورت ہو جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، کوئی بھی شخص جو یسوع کے پیچھے ایمان سے چلا ہے، یسوع نے ہمیشہ اسے برکت دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں آج ایمان سے آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں، ایمان رکھیے، یسوع آج شام آپ کو برکت دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایمان رکھیے، تانوں برکت ملنی ہے، خدا نے آپ کو برکت دینی ہے، خدا نے آپ کے مسئلوں کا حل کرنا ہے، آپ کی ساری سچویشنز کے اندر خدا نے جنبش کرنی ہے، اور ان حالات کو خدا ایک پل میں تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ ہاللیلویہ۔
नंबर 1, ये औरत अपने इलाके से निकलती है। कितने देवी देवताओं के मंदिर थे? बड़े, ये भी याद रखे, खाली 12 ही नहीं सी, बहुत थे, लेकिन उनमें से जो बड़े थे वो 12 थे। नंबर 2, बाइबल में लिखा है ये चिल्लाती है। कैसे? ईमान के साथ क्या करती है? पुकारती है। क्या करती है? ईमान के साथ। इसने ये नहीं कहा होते मैं मीटिंग च आ गई होते, फिर भी इसने चिल्लाना बंद। और हम अगर हवाले को गौर से पढ़े, मैं दोबारा से इन आयत को पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, और देखो एक किनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। फिर आगे लिखा हुआ है, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। औरत क्या कर रही थी? यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहे, लेकिन औरत बार बार पुकारे जा रही, बार बार अपना मुतालबा, बार बार अपनी दुआया दरखास्त वो खुदा की हुजूरी में उसने रखी। तब तक नहीं चुप हुई जब उसे उसके मसले का हल, तब तक वो पुकारती रही। और मैं गौर कर रहा था, बाइबल में बहुत से लोग चिल्लाए हैं, बहुत से लोग पुकारे हैं। एक वो भी थी जमात जो बाइबल में लिखा है चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि इसे कई पहुंचे। वेरी गुड, वेरी गुड, मैं चाहता हूं सभी पहुंचे। वो क्या चिल्ला चिल्ला कर कहते थे? इसे क्या कर दो। उनका चिल्लाना और इस औरत का चिल्लाना और। चिल्लाते बहुत से लोग हैं, लेकिन उस भीड़ का चिल्लाना कुछ और, इस औरत का चिल्लाना कुछ और। दोनों के चिल्लाने के अंदर मकसद फर्क था। उनका चिल्लाना था कि हमारे लिए एक डाकू को क्या कर दिया जाए। वो माड़ा है कोई गल नहीं, खांदा है तो नाल खवांदा भी तो है ना, ये डाकू छाड़ दो, छोड़ दिया जाए, हमारे मतलब हल हो जाएंगे, हम जो है कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस यीशु को जिसके बारे में गवाही दी जाती है, शहादत दी जाती है कि कोई इसमें गुनाह नहीं है, लेकिन भीड़ चिल्ला चिल्ला कर क्या कहती है? इसे क्या दे दो। उनका चिल्लाना और इस औरत का चिल्लाना और। एक और भी भीड़ थी जो चिल्ला चिल्ला कर कहती थी क्या भला। अगर कोई हवाला कोई पहुंच गया हो उस हवाले तक, वेरी गुड जी, आमीन। पाम संडे किस किस को याद है? खजूरों का इतवार। उस दिन भी एक भीड़ निकली थी, और वो भी क्या करती थी? बाइबल में लिखा है चिल्ला चिल्ला कर बुलंद आवाजों के साथ नारे लगाते थे। वो भी चिल्लाते थे, और उन्होंने उस टाइम की हिस्ट्री बदल दी। चिल्ला चिल्ला कर होशाना के नारे लगा लगा कर पूरे इस्राएल के अंदर गिरदोनवा में, यहाँ तक के बादशाह के महल तक उनकी सदाएं पहुंची कि कोई है जिसके इस्तकबाल के लिए लोग निकले हैं, कोई है जिसके वर्शिप के लिए लोग निकले हैं, कोई है जिसको बड़े भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया है। उस वक्त की एक सदाएं बहुत अरूज पर थी, और वो भी एक भीड़ थी जो चिल्लाती है यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। अब आप खुद तजर्बा कर लीजिए, चिल्लाने वाले बहुत से हैं, मुख्तलिफ चीजों के लिए चलाते हैं। एक और भी चलाना है, एक और भी पुकारना है, एक और भी बुलंद आवाज से बातें हैं, और वो मुकाशफा की किताब में है। वो भी एक भीड़ का जिक्र है, और वो भीड़ कौन सी होगी? वो भीड़ ईमानदारों की होगी। हालेलुया। और बाइबल के मुताबिक उनके हाथों में क्या होंगी जी? क्या? और वो सब लहरा लहरा कर वो भी क्या कहेंगे जी? क्या नारे लगाएंगे? हालेलुया। तो ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जिनका पुकारना चिल्लाना आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं।
کچھ لوگ پکارتے ہیں نیگیٹو چیزوں کے لیے، ان کا مطالبہ بھی حل ہو جاتا ہے. کچھ پکارتے ہیں پازیٹیو سچویشنز کے لیے، اور یہ عورت بھی چلاتی ہے اپنی بیٹی کی شفا کے لیے. اور آج شام ایمان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھلے سارا سرمن یاد نہ رہے، لیکن ایک لائن اپنے ساتھ ضرور لے جائیے اور اسے یاد رکھیے، اور وہ لائن یہ ہے: جو کوئی ایمان سے یسوع کو پکارے گا، جیسا اس کا ایمان ہوگا خدا ویسا ہی اس کے لیے کرے گا. ہاللیلویہ. ایمان سے یاد رکھیے، جو کچھ آپ ایمان میں مانگیں گے خدا آپ کو سب کچھ دے دے گا. ہاللیلویہ. یہ ایمان سے چلاتی ہے. اس کا چلانا کوئی عام نہیں تھا، یہ چلانا اسپیشل تھا، with پاور تھا. یہ پیشن کے ساتھ چلاتی ہے کہ خدا میری بیٹی کو شفا دے دے. نمبر 1، یسوع نے کوئی جواب نہیں دیا. نمبر 2، شاگرد بھی یسوع کو کہتے ہیں یسوع اس سے کیا کر دے. دیکھیں فیور والے بھی لوگ ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فیور کرنے والے بھی لوگ ساتھ ساتھ مل ہی جاتے ہیں، جو فیور کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں. آمین. اور ان شاگردوں کی جماعت میں آج کی سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں آج آپ کے لیے سمجھیے وہ شاگرد ہم ہیں جو یسوع سے کہتے ہیں اے یسوع آج یہ بڑے ایمان سے آئے ہیں، ان کا مسئلہ حل کر دے. ہاللیلویہ. آج شاگردوں کی جماعت تو سمجھ لیجئے وہ ہماری طرح ہے، یا ہم شاگردوں کی جماعت کی طرح ہے جو آپ کے لیے درخواست کریں یسوع ان کا مسئلہ حل کر دے. یہ چلاتے ہیں، لیکن سوال پھر ہے کیا آپ چلاتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ پکارنا ہے یا نہیں؟ جو کوئی پکارے گا جواب اسی کو ملے گا، جو کوئی مانگے گا اسے ضرور دیا جائے گا، جو کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا اس کے لیے ضرور کھولا جائے گا، اگر کوئی مانگے گا اسے لازماً دیا جائے گا، کیونکہ خدا کی یہ نیچر ہے، خدا کی یہ خصوصیت ہے، جو کوئی اس سے مانگتا ہے خدا اسے دیتا ہے. ہاللیلویہ. یہ عورت چلاتی ہے، فیور کرنے والے بھی ساتھ ہی ہیں. نمبر 3 اس کا ایکٹ یہ ہے جب نہیں سنی جا رہی بات، نہیں جواب آ رہا، ساڈے ورگا ہوندا انہیں روس پینا سی، انہیں کہنا سی یہ تو جگہ یسوع ہے، بڑی اس کی تعریفیں سنی تھی، لیکن یہ تو یسوع بات ہی نہیں سنتا، یہ یسوع تو جواب ہی. ہمارے جیسا ہوتا تو اس نے ناراض ہو جانا تھا، انہیں کہنا سی یہ نہیں جی گل سن دے. لیکن دیکھیے عورت نے دیکھا کہ اگر میرے پکارنے پر جواب نہیں مل رہا تو اس کے پاس اگلا حل بھی ہے، اور وہ کیا تھا؟ لکھا ہے وہ عورت جا کر یسوع کو سجدہ کر دیتی ہے. ہاللیلویہ. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یاد رکھیے یہ اپنے بڑے بڑے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر آ رہی ہے. اس کے سامنے وہ سارے دیوی دیوتاؤں کے مندر ضرور آتے ہوں گے، اس کے ایمان کو چیلنج کرنے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے. یہ پھر بھی ایمان کے ساتھ بڑھتی ہے اور یسوع کو سجدہ کرتی ہے. ہاللیلویہ. سجدہ ایک ایسی چیز ہے سمجھ لیجئے یہ خدا کو بہت پسند ہے. آمین. کس کس کو میری بات کی سمجھ لگی؟ آمین. سجدہ خدا کو بہت ہی پسند ہے، اسی لیے اس نے سجدوں پر پابندی بھی لگائی تھی کہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو میرے حضور کسی غیر معبود کو نہ ماننا، نہ ان کو سجدہ کرنا، کیونکہ یہ واحد وہ چیز ہے جو خدا سٹارٹ ہی سے ہم میں دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں سمجھ لیجئے ہم خدا کو چھو لیتے ہیں. آمین. ہاللیلویہ. سجدہ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، سجدہ کرنا بہت اتم درجے کی بات ہے. کوئی دل سے اپنے آپ کو خالی کر کے سجدہ کر دے، خدا اس کو ضرور جواب دے گا. آمین. یہ 3 سٹیپ ہمیں اس کے نظر آتے ہیں، اور غور کیجئے جب اسے جواب نہیں مل رہا اس ٹائم تک بھی اس کی زندگی کے اندر تابع داری، تابع فرمانی اس کی زندگی میں برقرار ہے.
आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें किन की पूरी होती हैं? जिनसे खुदा राजी होता है। और जिनसे खुदा राजी ना हो, जरूरतां उन्हां दी भी पूरियां होणगियां, लेकिन उनके दिल की मुरादें कभी नहीं पूरी होती। कितनों को मेरी बात की समझ लगी? गौर कीजिए इस बात के ऊपर। जो ताबेदारी में रहते हैं, खुदा उनके दिल की मुरादों को पूरा करता है। लेकिन जो ताबेदारी में नहीं रहते, जरूरतें उनकी भी होंगी लेकिन वो पूरी कर देगा, लेकिन दिल की मुरादें नहीं। दिल की मुरादें किन की पूरी होंगी? जो किस में रहते हैं? वो पीछे वाले भी जो खुदावंद में मसरूर रहना मतलब खुदावंद में ताबेदार रहते हैं, ताबे फरमानी में रहते हैं। खुदा उनके दिल की मुरादों को क्या करता है? हालेलुया। इस औरत के लिए यही लफ्ज यीशु मसीह ने कही है। और आज के मुताबिक अगर इन दो वर्सेस को कनेक्ट कर दिया जाए तो यीशु एक्चुअल में इस औरत को यही कह रहे थे, तो ईमान से आई है, तो ईमान से ताबे चली है, जा तेरे दिल की मुरादें। हालेलुया। जेड़ा ताबेदारी ना चलेगा, ताबे रह के चलेगा, खुदा उसकी मुरादों को, दिल की मुरादों को क्या कर देगा। लेकिन जो ताबे नहीं रहता, याद रखिए, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी भी मिल जाएगी, रोटी पानी भी चलता रहेगा, लेकिन दिल की मुरादें कभी नहीं पूरी होंगी। दिल की मुरादें किनकी पूरी होती हैं? जो खुदा के क्या रहते हैं। हालात अच्छे हो, हालात बुरे हो, सिचुएशन जैसी मर्जी हो, लेकिन जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं, खुदा उनके दिल की मुरादों को। और ये औरत आई तो थी खाली हाथ, लेकिन गई है गवाहियों का एक ढेर। हालेलुया। गई कैसे है? उस ईमान के साथ जिस ईमान के साथ आई थी। अब वो खाली ईमान ही नहीं रहा, अब उसके पास ईमान के साथ गवाहियां भी मौजूद हैं कि इसी यीशु ने मेरी बेटी को क्या दे दी है। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता आप किन हालातों में आए हुए हैं, कैसी सिचुएशंस है आपके सामने, लेकिन ईमान रखिए, जो खुदावंद में मसरूर रहेगा, जो ईमान के साथ चलेगा, खुदा उसके दिल की मुरादों को पूरा कर देगा। और जैसे इस औरत के लिए कहा गया, यीशु मसीह ने कहा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही होगा। वैसे ही हमारे लिए खुदावंद कहते हैं, जैसा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी तू चाहता है, खुदा तेरे लिए भी वैसा ही कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ईमान से आज शाम ये बात कहता हूँ, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज आपके हालात चाहे जैसे मर्जी हैं, ईमान रखिए, खुदा आपके हालात बदल देने की कुदरत रखता है। ईमान रखिए, खुदा इतना गयूर खुदा है, इतना अजीम खुदा है, इतना कादर मुतलक खुदा है। वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, उसकी शफकत, वो शफकत में गनी, वो शफकत में क्या है? क्योंकि वो शफकत करता है, वो रहम करता है, वो तरस करता है। लेकिन हमसे क्या चाहता है? हम कैसे रहे खुदा की हुज़ूरी में? ईमान के साथ चले, ताबेदारी में चले। और 3 पॉइंट्स को आपने नहीं भूलना इस औरत के। नंबर 1, वो अपने इलाके से, अपने घर से चली ईमान के साथ। नंबर 2, ईमान के साथ वो पुकारती है। नंबर 3, ईमान के साथ वो यीशु को सिजदा करती है। और ये तीनों कामों में वो पास हो जाती है, और बड़ी शिफा, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला था, यीशु से अपनी शिफा को हासिल कर लेती है। आमीन। हालेलुया। आए अपने सुरों को झुकाए, खुदावंद की हुज़ूरी में दुआ मांगे। हालेलुया। आए मिलकर दुआ कीजिए, खुदावंद की हुज़ूरी में पुकारिए। जलाल के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे नाम के शिनवा होते हैं। हम भी ईमान के साथ तुझे पुकारते, तुझे सिजदा करते हैं
क्योंकि तू कादर मुतलिक है, तो नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना लेता है, तो उन चीज़ों को बुला लेता है जो नहीं वजूद रखती हैं। मैं बरकत की, सलामती की दुआ अपने इन बहनों भाइयों के लिए करता हूँ। मैं ईमान से इन्हें बरकत की दुआ देता हूँ। इनकी तमाम ए खुदावंद ज़रूरतें, इनकी तमाम ए खुदावंद एहतियाजें यीशु मसीह के नाम में रफ़ा हो जाएं। कलाम की कुदरत इनकी ज़िंदगियों में जारी हो जाए और तेरी बरकत इनके साथ साथ रहे। मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। God bless you all.